پہلی چیز یہ ہے بڑے پیسے خرچہ کرنے والے قربانی دینے والے دو قسم کے ہیں، ایک ہیں پیسہ والے حضرات اور ایک ہیں درمیانی طبقے کے حضرات، مڈل کلاس کے۔ پیسے والے حضرات گاؤں میں فارم ہاؤس کے اندر یا کہیں اور دور دراز کے علاقہ میں بنور میں یہاں وہاں کر دیتے خرچ، بکرے لوگ لاتش نہیں کی کتو انفیکشن ہو سکتا ہے انہوں ہتنی متنی سو، اور جگہ نہیں ہمارے یہاں پاک ہم غلط نہیں، ہمارے گھر میں گارڈن ہے وہ خراب ہوتا ہے پتے کھا جاتی ہے پلا، ان کو ہاتھ چھوڑ ڈالتی، کون کاٹ رہا وہ بھی معلوم نہیں، غیر مسلمان کاٹ رہا ہے وہ گورج کاٹ ڈال رہا ہے وہ بھی معلوم نہیں، کیسا کاٹ رہا ہے وہ بھی معلوم نہیں، پانی پیلا کو کاٹ رہے پانی ویرانہ کو کاٹ رہے، قبلے کی طرف منہ کر کو کاٹ رہا ہے کیا نہیں کاٹ رہا، دعا برابر پڑھیا کیا نہیں پڑھیا، نیت میں تمہارا نام لیا کہ نہیں لیا، اور وضو تھا کہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جانور کو کاٹے کے بعد تڑپ نے بھی چھوڑنا، چھوڑے کہ نہیں، کیونکہ جب جھٹکے گٹکے مارتا ہے وہ ٹائم پر اس کے رگوں میں یہاں وہاں خون رہتا ہے وہ نکلنا، اسی واسطے تو قربانی کی جاتی ہے کیونکہ خون حرام ہے گھر کو، تو لہٰذا وہ سو مطلب نہیں، تمہیں ٹائم دے کر ہوتا ہے فون کرتے ہیں یہ نو آئے تو واہ تو ہوگا کر دے لے ہو کہتے کہ جا رہے گوش نہیں نہ رہو بولے تو ہوتا ہے گھر کو بھائی ہوتے دیتا کہ نہیں نرما کٹ کر دیتا سو، تو خالی اللہ کو جلدی پہنچا گاڑی آ رہی ہے ہماری ریڈی کر، تو آپ کو اس سے مطلب قربانی سے کوئی تعلق نہیں، قربانی کی حقیقت سے واقف نہیں، قربانی کا ایک جز بھی آپ نہیں دیکھے، آپ خالی گوشت ہونا کیسا جی ویسا رہے تو خدا کچھ بولنا رہو، ایک 13 کے جی گوشت کو ادھر ہوا کہنا تو تیرے بکرے کھاتا رہا اس میں سے میرا نام لے لے کر، یہ قربانی فارمیلٹیز کو تو ہو گئی اللہ تک نہیں پہنچی، اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آؤ ہمارا مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ، ہمیں صدیقیہ میں کمانے نہیں دیتی، ہر چیز ہماری کمرشل نہیں ہوتی، ذری چیز ہمیں سیکریفائس بھی کر رہے، ابھی ہمارا کام ہے قوم کیا ہے، قوم کی امامت کیا ہے، کیا جانے بیچارے کے یہ 2 رکعت کے امام وہ نہیں ہیں، ہمیں مسجد میں بلاتے تھے، اذان پیسے دیکھو ان کی اذانہ درست کرائی، ان کی نمازاں درست کرائی، ہمیں لوگا مختلف مسجد کے مؤذنوں کو ہمارے مدرسے کے جاوید صاحب حضرت تھے نا جاوید صاحب انہوں ماہانہ ان کو معاوضہ دیکھو، یہ الگ بات ہے سیکھے ہی نہیں سیکھے وہ الگ بات، تو ایسا ہمیں بلا رہی ہیں آپ اپنے اپنا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ خرچ کرو ہاں اور دیکھو ہر قسم کی، تمہاری جانور کو نہیں دوسرے کا کیسا کرتی تمہارا کیسا کرتی، وہ طلبہ جو مجھ سے قال اللہ قال الرسول پڑھتے رہتی انہوں کیسا کر رہی، دیکھو تمہارے نوکر تو نہیں عالم ہے وہ ایک عالم ہے وہ، جو تمہیں سکھانا چاہتے ہیں قربانی ایسی کرنا چاہیے کر قبول کو، علماء کے ہاتھ سے تمہارا جانور کٹ رہا ہے جس میں 90% قبول ہونے کی چانسز ہے، جی اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہی، دوسرے ادارے کی طرح نہیں، ابھی جہاں باہر کے ادارے بہت سارے ایسے ہی جہاں آپ کو گھسنے بھی دیتے نہیں، جائے تمہیں بیٹھو جائے تمہارا نام ہے توحید پکارتی کرتی کیا بھی معلوم نہیں، اندر دیکھ بھی نہیں سکتے اپنے جانور تڑپ رہا ہے کیا نہیں، اس کی پوری گردن کٹی کیا نہیں، اس لیے کہ یہ نرخرے پر 3 رگاں ہوتی، سانس کی، پانی کی اور کھانے کی نالی، وہ 3 بھی کٹنا ضروری ہے، نہ کٹے کی نہیں کٹے کی، ذرہ کٹ کو چھڑ گا انہیں خالی تڑپ کو درد سے مر گا تو وہ کھانا حرام ہے، یہ دیکھ رہی، اس لیے ہمیں آپ کے ہاتھ میں دیتی، اپنے اگر ہمت ہے اپنے ہاتھ سے لو ہمیں پکڑتی کاٹو تمہارا بکرا تو بیچے، اس کے بعد ٹھنڈا ہوئے تک دیکھو، یہ پہلا وہ ادارہ ہے جہاں پر بکرے کے قربانی شروع ہوئی، سب جگہ دیتے تھے گائے کی، ہمارے بھی چلتے تھے، مگر جب حکومت سے بیان آیا تو آگے یہ مسئلہ بڑا ہوتا ہے، ادارے کو بدنام نہیں ہونے دینا، اس کی عزت پر کوئی دھبا نہیں لگنا کرے گا، اللہ ان کے مرتبے کو بلند کرے، ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، اور مدرسے کی محبت ہمارے جاوید صاحب کے دل میں باقی رہے، ان کا آج کا مشورہ آج ہم نے فائدہ اٹھا رہا ہے اور آج سے دیکھا سب کے لیے ماڈل بنا ہے، تب کہ میسور میں کوئی بھی بکرے کی قربانی اجتماعی طور پر نہیں کرتے تھے، تو لہذا ہمیں کیا بھی تمہارے پیسہ کے لالچ میں نہیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، فائدہ امت کو راہ دکھانے کا ثواب جو ملتا ہے وہ ہمارے واسطے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قربانے دینے والے میرے عزیز ساتھیوں، ہر طرف آج کل قربانی کا ماحول ہے، بکرے ہیں اور چرانے والے اور پھرانے والے بیانر سب جگہ لگے ہوئے ہیں، ایک قسم کا جوش ہے، لیکن چند چیزیں ان قربانی والوں کے اندر نہیں پا رہی، نہیں دیکھ رہا ہوں میں، کچھ عرض کر دینا چاہتا ہوں آپ کو اس سلسلے میں، ایک دارالعلوم صدیقیہ کا ایک استاد ہونے کی حیثیت سے۔ دوستو، قربانی کا لفظ کو ہمیں سمجھتے نہیں آج تک۔ قربانی عربی کا ورڈ نہیں ہے، یہ اردو کا ورڈ ہے، دو جملوں سے بنا ہے۔ قرب آنی، جیسے پیش آنی، یعنی قربانی کا مطلب ہوا اللہ کے قریب کرنے والی چیز۔ عام طور پر قربانی دیو کرنے والے تو جانور کاٹ دینے کو کہتے، نہیں، اللہ سے جو بھی قریب کرنے والی چیز ہے اس میں تمہارے جسم کو، جان کو، عزت کو ٹھیس پہنچتی ہے، مگر اسے برداشت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اس سے تقرب حاصل ہوتا ہے۔ ہماری ذہنوں میں آج یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے گئے، نہیں کٹی، بعد میں جانور ذبح کر ڈالے، تو لہذا جانور ذبح کر دینا کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر خالی جانور ذبح کرنا اس کا نام قربانی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی جیسے رمضان میں عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر دیو 2 kg گیہوں کا آٹا، kg کھجور، جو کیا کبھی دے ڈالو ہوتا تھا غریبوں کو، وہ مقصد نہیں ہے یہاں قربانی میں کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو ایک یادگار بنا کر اللہ بولتا ہے ایسی قربانی جو ابراہیم علیہ السلام دیے تھے۔ چنانچہ اپنے قربانی دینے کے بعد جو دعا پڑھتے ہی کیا پڑھتی، نیت اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام، جیسا تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول کیا ویسے قربانی ہماری قبول کر۔ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بکرا کاٹ کو دیکھو آگے، یہ کوئی بڑی قربانی تھی کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے چند چیزوں میں امتحان لیا جو پورے کے پورے قربانی کے امتحانات تھے۔ یہ جانور کی کلائمیکس ہے اور اینڈنگ ہے یہ قربانی۔ اللہ بولتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے امتحان دیا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد ان کو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں ہیرو بناتا ہوں دنیا کے تمام لوگوں کے لیے۔ ایک دم جذبہ بڑھ گیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں، لا اللہ بولا لا ینال عہد الظالمین، ایسے قربانی دیا تو دے تو، نہیں تو خالی گاٹنے والے کو نہیں دیتا۔ اسی لیے علی اقبال کہتا ہے آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو یہ قربانی دینے والے لوگ بکرے کو نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بایوگرافی پڑھنا، دیکھ کیا کیا کرے، اپنے آپ کو نمرود کی آنکھ میں جھونکے، یہ جسم کی قربانی تھی۔ آپ ماں باپ رشتہ داروں نے آپ کو الگ کیا، یہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کی قربانی تھی۔ آپ کو اپنے وطن سے نکالا گیا، یہ وطن کی قربانی تھی۔ آپ کو بھی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو الگ الگ رکھنے کو کہا، وہ بھی دور دور، ایک کو بیت المقدس کے بعد، ایک بیت اللہ کے بعد، وہ بھی گھرا نہیں، شہرا نہیں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ جہاں کہاں چڑی چوڑے کہتی تھی، اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ اور یہ بھی قربانی تھی، بیویوں کو جدا کر کے الگ الگ رکھنا۔ پھر اس کے بعد
آخری قربانی بیٹے کی قربانی تھی. وہ بیٹا جو 80 سال کی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا. نہیں نویلی دلہن بیوی حاجرہ کے پاس تھا. کتنا پیار ہوتا ہوگا دیکھو مگر جب اللہ کی محبت بڑھ گئی تو ساری محبتوں پہ وہ جو ہے آگے آ گئی، لہذا اسے بھی قتل کر لے گئے. چنانچہ یہ کوئی معمولی داغیہ نہ تھی، فرشتے جیسے بے لفظ فرشتوں کے بھی دل دہلا دیے. جس وقت ابراہیم علیہ السلام کاٹنے کے لیے چھری چلائے تو فرشتے پکار اٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ خلیل کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کی آواز سنے کہتے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، میرے بچے کی قربانی بڑی رہی ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر قبول کر رہا ہے. پڑے لیٹے ہوئے حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی تعریف ہے، یتے لاکھوں کروڑوں میں ہمنا کو پسند کیا، جان بھی دیے ہوئے اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ جذبہ ہے تمہارے پاس، ہمیں تمہارے پاس سے مطلب قربانی دینے والوں کے لیے اللہ یہ ہونا چاہیے جذبہ کہ اللہ چاہا تو میں جان دیتا ہوں، اللہ چاہا تو میں مال دیتا ہوں، اللہ چاہا تو میں اپنے بیٹے کو جدا کرتا ہوں، اللہ چاہا دین کے واسطے بیویوں کو چھوڑ سکتا ہوں، خدا کو نہیں چھوڑ سکتا بھائی. تو لہذا یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہنے کو تو آسان ہے، ابھی یہ جانور کو خریدو، اپنے پاس رکھو، اسے کھلاؤ، کم از کم 10 دن تو بھی کھلاؤ، پلاؤ، خود کھلاؤ، پیسے دے کو کام والے کو نہیں، جے کھلانا سو تمہیں چراؤ، جا کو لے کھاؤ، تمہارے ہاتھ سے اس کے مینگنا صاف کرو، ایک ایک مینگنی پر ایک ایک گناہ معاف اور ایک ایک نیکی کا اجر مل رہا ہے. اس سے قریب کر لو اسے. 10 دن کے بعد جب یقینی طور پر تم کاٹو گے، اسے خدمت کر کے نہلا کو دھلا کو پلا کو، کاٹتے ہوئے آنکھوں میں سے آنسو آتے نہیں تو کم از کم دل تو دکھتا ہے. یہی چیز کا نام قربانی ہے. ورنہ اللہ کے نزدیک نہ تمہارا گوشت جانور کا، نہ خون، اور نہ تمہارے چمڑا جاتا ہے. یہی وہ دل دکھی ہوئی حالت جو تمہاری تھی وہ جاتی ہے، جس سے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کا نام وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے. اس واسطے تم نہ کہا جب تمہیں کھلاؤ، ورنہ تمہارے نوکر چاکر کھلائے تو کیا فرق کیا بڑھ جاتا تھا، وہ جذبہ نہیں ہوتا. اسی لیے دیکھو جانور تو بہت سارے حلال ہیں، بیضت حلال ہے، ہرن حلال ہے، مگر ان کی قربانی جائز نہیں ہے. کیوں؟ وہ ڈومیسٹک نہیں ہے، وہ ان اہلی نہیں ہے، وہ تمہارے سے محبت نہیں، بھڑک بھاگنے والے ہی چھوڑے تو یہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، جینا مرنا تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے. اس لیے وہ محبت کی قربانی اللہ چاہتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کو زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں. وہ سب قربانی یہ دکھانا ہے ہر چیز کو. لہذا قربانی دیتے وقت اپنے خود رہو، کاٹو اپنے ہاتھ سے، یہ سمجھ کر کہ میرے آنکھوں میں پٹی بنی، میں جانور کو نہیں میرا بیٹے کو کاٹ رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی جیسا یہ ذہن میں رہنا. تڑپتا ہوا دیکھو اور جانور پر نظر رکھو، کیوں تڑپ رہا ہے یہ اللہ خدا، اسے میں کیا کھلایا کھایا، پتے پیپل کے کھایا، گھاس کھلایا کھایا، راگی کی کھل کھلایا کھایا، بھکیا رکھا، کہاں باندھا وہاں رکھا. یہ جذبہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تیرے اندر بھی پیدا کر، سبق حاصل کر اس سے کہ جو اللہ مجھے کھلائے گا کھاؤں گا، جو پلائے گا پیوں گا، جو پہنائے گا پہنوں گا، شکایت نہیں لاؤں گا، میرے رب کا شکر گزار بندہ بن کے رہوں گا. یہ رکھنا سیکھ. یہ کیا لے جاکو پہ رکھ ڈالے، نام لکھا ڈالے، انہوں کاٹ ڈالے، 10 گھنٹہ کو ٹائم ہے کیا بھائی، میری قربانی ہوئی نہیں، 10 کو لکھے تھے سنو جو تمہیں 11 ہو جا رہی کری. اللہ 3 دن کئی کو مقرر کریا، 10 11 12 تک پہ قربانی دے سکتے ہیں، صبح کو جو شام کو جو. اسی واسطے یہ کھڑ کو آپ وہ احساس وہ جذبہ وہاں سے لے کو آندے، جو ابراہیم علیہ السلام کے ڈیوائس میں سے تمہارے ڈیوائس میں آندے، وہ حرکت ہوندے پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے آئے لے چلے گئے تو جاؤ کوشش لے لو جا کو. جیسا کہ دوسرے کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، ابھی گھر بیٹھے ڈور ڈیلیوری
अल्लाह को तुम्हें दे डाले, तुम्हें खुश, हाथ मैला ना पाऊं मैला, रंग आया चौखा, लिहाजा तुम्हें ले जाको दे डाले। तो ये देखे नहीं ये मेरी जानवर की कुर्बानी है या अफ्तर मैसूरी की जानवर की कुर्बानी है, जे ये कितने केजी आया तुम्हें तोलते हैं 300, मैंने क्या करता है 10 केजी लिख कर आया, 9.5 आया, आधा केजी उठा को हाला को तुम्हारा अपना डालना था गोश्त, नहीं 11 केजी आगा 1 केजी उठा लेता। ये कुर्बानी है? ये कुर्बानी नहीं है मेरे दोस्तों। ये जो है खाली गोश्त खाना इसे कहते हैं, तो गोश्त खाने के लिए अल्लाह कुर्बानी नहीं दे रहा है, बल्कि अंदर वो जज्बा पैदा करना चाह रहा है कि जो दूसरे की जगह देखती हमारे, मैं मिसाल तो मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको मिसाल दे रहा हूँ, सीधे थे मदरसे में, अभी हमें मजबूर नहीं कर रहा हूँ, हौसला को दो बता दो तो हमारा तरीका। उलमाए किराम की निगरानी में रहते हमारे जानवर, सेलेक्टेड करते ये जानवर जायज नहीं होती कुर्बानी, इसके दांत कम ही, इन्हें लागिर है, इन्हें बीमार है, निकालो इसे। फिर उसे हमें चराने कराती, हमें भी चराती, अपने आदमी को रखो भी चराती, हाथों से घात आती, हमें कुर्बानी रहती अपनी। जे उस ईद का दिन रखो भी, किससे गले मिलने भी जाते नहीं और किसी से सलामी लेने भी जाते नहीं, मुंह तो उसका उठा ले को, गर्दन को उछाल ले को, भुक्के रह ले को, जे काट को आपकी कुर्बानी सही हो जाए। जे इस वास्ते हाथ अपने को सुबह से शाम तक पड़े रहते हैं, अपने उसका मुंह धोती, उसकी ओझड़ी में से निकली हुई बोटी की वो लज्जा को पे दफन करती दूसरी जगह, आपके वास्ते का ये देती, लज्जा को ब्यागा देती, बच्चे भी बड़े भी तफसीर कुरान और हदीस पढ़ाने वाले उलमा वहां मसनद पर बैठकर आज तुम्हारे खादिम बनकर काट को दे रहे, तुम्हें तो उन पर कुर्बान हो जाना चाहिए। उलमा के हाथ से मिला हुआ वो बरकत का गोश्त कर को समझ को, लेकिन अब उसे हमें काम वाले और क्या की लड़ाई झगड़े तक आ जाती है। मेरे दोस्तों ये कुर्बानी का सिला नहीं है, ये जो कुर्बानी है ये अल्लाह के रसूल की तरीके की कुर्बानी हमें दिलाने कराती। जानवर मर गया नुकसान हमारा, बीमार होगा नुकसान मदरसे का हमें है। अभी 13,000 की सूरत देख रही, अगर 13,000 पर जन्नत मिलती रही तो क्या आप ये कम सौदा समझते? 14,000 13,000 पर कुर्बानी का ये जानवर सिरात पर रास्ता बनता है तो क्या ये कम सौदा है? ये तुम्हें 13,000 को भी 12,000 को देख ले को बैठे, यहाँ सस्ता है वहां सस्ता। मेरे आका जो कुर्बानी करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल अपनी उम्र के मुताबिक करते, कितनी उम्र थे उतने कुर्बान करते थे जानवर, और आखिरी साल हुजूर की उम्र 60 थी तो 100 जानवर 100 ऊंट कुर्बान किए, 60 अपने हाथ से और बाकी के हजरत अली से काटे। और आपको मालूम एक ऊंट में 7 हिस्से होती तो गोया 700 हिस्से दिए अल्लाह के रसूल। तुम्हें क्या मालदार क्या गरीब, अब गोश्त खाना मकसूद न करो बल्कि कुर्बान हो जाना वो सीखो। कुर्बानी का जो तुम्हें समझते उसे अरबी में कुर्बानी नहीं बल्कि उसे ईसार कहते हैं। ईसार का तो कुरान कहता है युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, मैं खुद मोहताज रहकर दूसरों की जरूरत और हाजत को प्रेफरेंस देता हूँ। यह है मैं भूखा रख कर दूसरे खिलाता हूँ, मैं खुद ये मोहताज होकर दूसरे की हाजत पूरी करता हूँ, इसका नाम ईसार है। तो अल्लाह ताला इसे उसमें शामिल नहीं करा, तू भी खा, तेरे रिश्तेदारों को भी खिला और गुरबा को भी दे, लेकिन तोल तोल कर देने का नहीं है, ये अल्लाह की रजा के लिए दे। ये तो अल्लाह ताला इस कुर्बानी कबूल करता है। और ये कुर्बानी देने का मकसद यह है जिस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम शहर को छोड़े, माँ बाप और रिश्तेदारी को छोड़े और अपने अकरबा को छोड़े और अपने आप को हलाकत पे डाले, ऐसा सब कुछ छोड़कर मेरी जानिब आ जा तू करके अल्लाह कुर्बानी को दे रहा है। चुनाचे वे कुर्बानी देने से पहले पढ़ते इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरस समावात, मैं दुनिया से वो मोड़ कर अल्लाह तेरी तरफ में आ रहा हूँ, अल्लाह ये वादा कर रहे हैं। तो कुर्बानी देने वाले जरा टाइम यहाँ खर्च करो, देखो, और तुम्हारी नहीं भी है हो गई है तुम्हारे तक दूसरों की होती हुई कुर्बानी को और जानवर की दे देखो, क्योंकि बकरा भी जानवर और कुर्बानी देने वाला भी जानवर
जानवर के माने क्या है? जान रखने वाला, रूह रखने वाला। उन्हें भी हैवान, तुम्हें भी, मैं भी हैवान। हैवान के माने है जिंदगी रखने वाला। उन्हें भी जिंदगी रखा है, मैं भी जिंदगी रखा। लिहाजा मेरा उनमें फर्क क्या है? इतना उन्हें खुदा के वास्ते कुर्बान हो रहा है, मैं दुनिया के वास्ते कुर्बान हो जा रहा हूँ। लिहाजा ये जज्बा निकालो और सर और आंखों देखो, तोले बगैर अपनी नीयत को तोलो कि मेरी नीयत क्या थी। जे और भी मैं ज्यादा से दूंगा। हजरत हमारे भाई हमारे बाबा का देनी, मैं अब किसका दूं? अरे तुम्हारे बाबा का तुम्हें भी जो 10 जने भी क्या माना कि ये तुम्हारी कुर्बानी देते ही कबूल हो गई करको जी। नुमाइश नको करो, घुंघरू पहना डाले, गले में काली डोरी डाले, रंग मार डाले, लोग बजाय अफसर ये कितने को लिए जा? इमरान कैसा है मेरा बकरा? 10,000 50,000 को लिया। ये बोलने को फिर नहीं, ये दिल के अंदर जज्बा और कुव्वत पैदा करके अल्लाह को राजी करने के लिए दो, किसी पे क्रिटिसाइज नहीं जता दिया। और आमतौर पर देखा जाता है तो बड़े जानवर जो तुम्हें ले खाती नहीं, गोल गोल मोटे मोटे करके आधी चर्बी छटे सो उसके अंदर गोश्त आधा छटा सो वो चर्बी तुम्हें बांट डालती, गोश्त अपने रख लेते हैं। क्या हजरत यहाँ भी वैसा इंसाफ कर रहे सब है? ले जाने वाला चर्बी क्या खा रहा है उसे भी मालूम, चर्बी खाए तो वाल ब्लैक होते, हार्ट अटैक होता है, उन्हें भी उठा कर फेंकता, नहीं तो गरीबों को डालता है, नहीं तो बिल्ली कुत्ते को डालता है। तो तुम्हारी कुर्बानी उन्हों खाना सो, कुर्बानी गरीब को दो, यतीम को दो, बेवा को दो, मजबूर को दो, मिस्किन को दो, उनको दो। अपने तो खादे सती ना हजरत 3 टाइम भी गोश्त बिसान नहीं सो। अल्लाह से दुआ है खुदा बंदे खुद अपने भी मुझे भी कुर्बानी की हकीकत को समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। कसरत से कुर्बानी और रसूलुल्लाह जैसे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे हर चीज की कुर्बानी दिए, यह कुर्बानी उसके लिए मॉडल बने और इसके जरिए हमें कुर्बानी देना आ जाए दीन के वास्ते। दूसरी एक कुर्बानी से हटकर एक उमूमी बात आपको कह देना चाहता हूँ, वो ये है कि आम तौर पर पाकी सफाई का कुर्बानी के टाइम को एहतमाम नहीं करते, खासकर हमारे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया के अंदर। हालांकि आपको मालूम है अत्तहारत निस्फुल ईमान के पाकी आधा ईमान है, मेरे नबी ने कहा था। मुसलमान खुद पाक रहना दूसरों को पाक रखने का सबक सिखाता है। और ये देखते हैं पे जहाँ कुर्बानियाँ होती या जो आदमियाँ मांस कुर्बानी करते हैं वो जगहों पर बाहरी सिला को वो गलाजत डालते, हाथ छोड़ डालते, अंदर करते नहीं कि भाई कहते घर के अंदर करे तो खून उड़ता है, दीवारा खराब होती कहते, उसके वास्ते गेट के करीब में लाकर वहां करते, खून बाहर भोले कहता है, वो गली में जाता है, बाद में सुखा तो मक्खियां भूई करते रहती। नहीं तो फिर गर्मी का मौसम या क्या तभी दूसरा ये फैलने वाली एपिडेमिक बीमारियां पैदा हुए तो उसके जिम्मेदार कौन? और ऐसा करे तो नफरत भी करती, गैर मुस्लिमीन भी रहती, क्या अरे मुसलमानों के अंदर रहती भी तमीज भी नहीं, क्या भी नहीं। अब ये ऐसा कर को गाय काटना बंद, भैंसा काटना बंद, बड़ा जानवर काटना बंद हुआ तुम्हारा। अब ये तुम हमारी हरकतों से ये भी बंद कर देती। देखो इस वास्ते अब बंगाल के अंदर अब नवी हुकूमत आते ही खुली जगह पर कुर्बानी करना बयान कर दिया है, बोले घरा घरा वेच करो घर को। इसलिए करते ही तो उसके लिए मुस्तकिल इंतजाम करो कि खून तुम्हारे गड़े में जाको पड़े दे। और ये जो है नजासत जो रहती है वो एक अलग तुम्हें जहाँ जमा करो, एक टोकरे में, नहीं तो एक प्लास्टिक के इसमें रखो। सुबह का शाम का टाइम आते हैं आजकल, खासकर कुर्बानी के दिनों में कचरा उठाने वाले, उनके तो इसके अंदर में डाल डालो। नहीं आए तो तुम्हें जैसे बल्ले को लग जाको दूर इलाके के अंदर जहाँ कचरा डंप करती वहां डाल कर को आ जाओ। नहीं तो झाड़ा रहती ना बाग में, वहां खेती को डाले तो वो भी हो जाता है। वरना नहीं कर सकते तो कुर्बानी की देती, कुर्बानी की न गंदगी पाक करने में भी बोला ना सवाब है कर को बोल को। तो लिहाजा अबे खुश रहो और अच्छे रहो, दूसरे को भी अच्छा रखो, किसी को हमारी वजह से नहीं। आपको मालूम जुम्मा और ईद को इत्तर लगाना, खुशबू लगाना मसनून है, क्योंकि वो दिन आदमी ज्यादा रहती मस्जिद में पसीना निकलता है, बाजू वाले को पसीने की बदबू से तकलीफ पहुंचती है, इस वास्ते इत्तर लगाओ को कहते हैं। 5 वक्त की नमाज को नहीं वो इमरान लगाते रहते हैं 5-5 मिनट को, वैसा नहीं उनको बोले अल्लाह ताला। तो ऐसा तो ईसा मुस्लिम का कत्ल ही किसी को तकलीफ पहुंचाना उसे कत्ल करने के बराबर है। लिहाजा पाकी का सवाई दूसरे देखे तो बोला वाखिर है मुसलमान के अंदर, या गोया कुर्बानिश नहीं हुई,
ویسا کرتا گو اب یہ کرو اسلام کا نام نیچا کرنے کی کوشش نہ کرو اور اس کا اہتمام کے ساتھ اچھا فینال گلال دال کو دھو ڈالو اور عید کی نماز اول وقت میں پڑھو. اور دوسرا کیا کرتے ہیں نا کاٹ کو لا کو رکھ لیتے ہیں آنکھ کو نماز پڑھنے کے بعد خطب کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں ملتا کاٹنے والا کہاں ملتا کر کو. اب نماز پڑھنے کو آئے کے بعد 2 گھنٹہ کو 3 گھنٹہ کو تو کاٹتے رہتے اٹھا کو. ویسا نہیں, اللہ چاہتا ہے عید جلدی پڑھو تاکہ عید کی خوشی پورا دن محسوس کر سکو. ایسا ہی یہ گوشت بھی غروہ تک جلدی پہنچ سکے. آخر دعوانا الحمدللہ.